آپ نے بڑی تحقیق کر کے مشکات کی حدیث تلاش کی کہ رسول کی ہر بات سنو اور عمل کرو، رسول کے علاوہ کسی ایک ایسے عالم کا نام بتائیں جس کی ہر بات سنو اور عمل کرو. نہیں، ہرگز نہیں. رسول کے بعد عالم تو کیا، حضرت ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا ہر حکم ماننا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت خلافت ہوئی ہے تو جو تقریر آپ نے کی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. تو کوئی شخص حضور کے بعد اطاعت مطلقہ کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. کسے باشد ابو بکر نہیں کر سکتا تو اور کون کرے گا؟ اب جو بھی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر ہے. اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور نے فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اس درجے تک ہے. لیکن شوہر بھی اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو مسلمان بیوی نہیں مانے گی. شوہر کہے نماز نہ پڑھو، شوہر کہے نفلی روزے سے روک سکتا ہے شوہر، لیکن فرض روزہ رمضان کا ہے نہ شوہر روک سکتا ہے نہ اس کا باپ روک سکتا ہے. اور وہ اگر عورت مانتی ہے اس کے حکم کو تو وہ خود اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دیتی ہے. عام خیال ہے کہ آدمی اچھے کام خدا کی مرضی اور برے کام شیطان کی مرضی سے کرتا ہے. کوئی ایسا کام بھی ہے جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہو؟ مرضی تو آپ ہی کی ہے دونوں طرف. شیطان ورغلاتا ہے، کرتے آپ ہیں، مرضی آپ کی ہے، اور نیکی کا ارادہ آپ کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے. تو ہر چیز میں یہ دونوں فیکٹر شامل ہیں. کیا یہ درست ہے کہ بعض علماء نے علامہ اقبال کے خلاف کفر یا شرک کا فتویٰ دیا تھا؟ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ علامہ کی زندگی میں لاہور کے ایک عالم دین نے وہ کچھ اس طرح کا فتویٰ دیا تھا، لیکن ان کے فتوے کو کوئی مسلمانوں میں قبول نہیں حاصل ہوا.